زندگی میں مسئلے کیوں آتے ہیں؟ دو ہی ریزن ہے. فلاسفی پیچھے کیا ہے؟ گڈ ٹو گریٹ کی. وہ کہہ رہے جی پرابلمز آتے ہیں, زیادہ تر پرابلم ہے وی ایکٹ وداؤٹ تھنکنگ, سوچے بغیر کر رہے ہیں. اور یہ ایک سچ بتاؤں آپ کو, میں میرا کل سیشن ہے 500 ڈاکٹرز کے ساتھ لاہور میں. میرا کبھی 3 دن پہلے کور کمانڈر صاحب ملتان نے بلایا ہوا تھا, آرمی آفیسرز کے ساتھ سیشن تھا. کبھی کہیں سیشن, کبھی کہیں سیشن, کبھی کہیں سیشن. میں سوال لوگوں سے پوچھتا ہوں, جو کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ ریزن ہی نہیں پتا ہوتا. میں ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں تم ڈاکٹر کیوں ہو؟ کہنا نانی چاندی سی. میں کسی سے پوچھتا ہوں بزنس کیوں کر رہے ہو؟ ابا جی دی خواہش تھی. میں کہتا ہوں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہتے نہیں بس باس نے کہا تھا اسی آ گئے. سو آپ نے جو کیا سوچا ہی نہیں کہ کیا کیا. یو ایکٹ وداؤٹ تھنکنگ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وی کیپ تھنکنگ وداؤٹ ایکٹنگ. ہم سوچتے رہتے ہیں اور کرتے ہی نہیں ہیں. سو آج کا دن ایکشن کا دن ہے. آج سے ٹریننگ کیا ہے؟ آج سے آغاز کیجئے کہ ہم نے چینج کرنا ہے, ہم نے شروع کرنا ہے. ہم نے انتظار نہیں کرنا, ہم ویٹ نہیں کریں گے, ہم یہ زیادتی نہیں کریں گے کہ ہمیں شیم کہا جائے. ہم وہ حرکت کریں گے جس سے بریو کہا جائے, پھر بات بنے گی. سو دنیا میں زیادہ تر پرابلم صرف سوچنے کی وجہ سے ہیں. اب ذرا سن لیجئے گا, اگر آپ سوچے نہ بدلیں. ٹریننگ کا اصل مقصد کیا ہے؟ میں زندگی میں کوئی ٹریننگ دینے جاتا ہوں, ایکسپیرینس میں مزہ آتا ہے کہ کہاں گریڈ 2 کے ملازم کو بھی پڑھانا ہے, کہاں 21ویں گریڈ کے افسر کو بھی پڑھانا ہے. 3 دن پہلے میرے سامنے 2 دن پہلے بیچ تھا ہائی کورٹ کا, کل تصویر بھی میں نے اس کی اپلوڈ کی ہے. سارے کے سارے ہائی کورٹ کے مالی تھے. اب ایک طرف افسروں کو پڑھانا, ایک طرف مالیوں کو پڑھانا جن کو اردو بھی سمجھ نہیں آنی, جو نوٹ بھی نہیں کر سکتے. اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے, پوری کی پوری ٹریننگ میں میں ایک فلسفی کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھتا ہوں. کیا؟ لوگوں کی سوچ بدلے. کیوں؟ سوچ بدلے گی تو سب کچھ بدل جائے گا. اگر سوچ نہیں بدلے گی تو کچھ نہیں بدلے گا. میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ میں حلیہ بدل دوں, میں ٹائی لگا دوں, میں افسر بنا دوں, میں اچھے عہدے پہ بٹھا دوں, میں سیٹ بڑی اعلیٰ دے دوں, لیکن اگر سوچ نہیں بدلے گی, دل دا کافر ہے تو کافر ہی رہنا ہے. اگر اندر سے نہیں بدلے گا تو کچھ نہیں بدلے گا. سو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اگر آپ نے مسئلے حل کرنے ہیں, آئنسٹائن کہتا ہے, تو جس سوچ سے مسئلہ بنا ہے اسی سوچ سے حل نہیں ہونا. سوچ بدلیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. زندگی میں جو ہرڈلز ہیں, ایکٹیویٹیز, زندگی کے 5 بڑے مسائل کے نام لکھ لیجیے. I give you 3 minutes. سوچ سمجھ کے لکھیے گا. سو 5 مسئلے کوئی بتانا چاہے گا جی؟ So let's become a bravo man and bravo woman. شیئر کیا کریں, بتایا کریں, بولا کریں. کوئی ہاتھ کھڑا ہو جی بھائی. سیلف ڈسپلن, اٹس اے پرابلم. اوکے رائٹ. اینی ون مور؟ کوئی اور جی؟ پرائورٹائزیشن ایک بہت بڑا مسئلہ اس عمر میں ہوتا ہے. عمر کتنی بھائی آپ کی؟ 20. شادی نہیں نہ ہوئی؟ بس انشاءاللہ ہوگی تو پرائورٹیز آئیں گی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا میرے بھائی. صبر صبر صبر. اچھا, یہ دونوں مسئلے وقت کے ساتھ حل ہوتے ہیں. ان جنرل بتاؤں, ویسے ایک جو میری آبزرویشن ہے, 30 اور 40 کے درمیان بڑی تبدیلیاں زندگی میں آتی ہیں, سوچ اور کریکٹر میں. میل فیمیل میں 25 پہ آ جاتی ہے. فیمیل کی عمر میں 25 پہ بڑی بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. جو میچورٹی ایک بہن کے پاس, فیمیل کے پاس 25 کی عمر پہ ہوتی ہے, ہمارے پاس 40 پہ جا کے آتی ہے. یہ قدرت کا نظام ایسا ہے. ڈیسیژن میکنگ جو سی ہے وہ میل کی اچھی ہوتی ہے, لیکن آبزرویشن انالیسس فیمیل کا بڑا اچھا ہوتا ہے. سو پرابلمس 5 پرابلمس. کوئی 5 مسئلے. کنسسٹنسی جی, استقامت نہیں. اور جی لیک آف ڈٹرمنیشن. کنسسٹنسی ہوگی جی بہن. لائف کے گولز کلیئر نہیں ہیں. اوکے جی بہن. You have problem with everything. Let's shoot all the things. We have to shoot all the things. Okay. Worth opportunities? Okay. زندگی میں آنے والے مواقعوں کی ورتھ نہیں ہے. Okay, sir. Not accepting change. The most important thing, دنیا کی سب سے بڑا پروفیشنل پرابلم جانتے کیا ہے؟ ہم چینج کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اور جب بھی آپ چینج کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو ہوتا کیا ہے؟ پرابلمز ختم نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو زندگی میں جتنا فلیکسیبل ہے نا, ترقی اتنا کرے گا. اور جو زندگی میں جتنا ضدی ہے نا, اتنی ترقی اس کی رک جائے گی. لائف کے سر یاد رکھیے گا, پرابلم بیسک ود لائف 11 ہیں. ایک علیحدہ سے سیشن سر کبھی کریں گے, یہ آپ نے لکھ لینا کہیں. زندگی کے بڑے مسئلے کتنے ہیں؟ 11. لیکن بنیادی وجوہات 3 ہیں جس میں آنے لگا ہوں. دنیا میں بنیادی پرابلم کی ریزنز 3 ہیں. نمبر 1 ضد, نمبر 2 کنفیوژن,
کنفیوز لوگ ہیں. اور نمبر 3 جانتے ہیں کیا جی؟ وہ تو ضد میں چلا گیا. ضد. نیکسٹ ہے دوسرا کون سا ہے؟ کنفیوژن، لیک آف نالج. تھرڈ پرابلم لا علمی. اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ لا علمی ہے. بہت سے لوگوں کی پرابلم کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ لا علمی. علم ہی نہیں ہوتا انہیں، نالج ہی نہیں ہوتا. جب پراپر انفارمیشن نہیں ہے تو پرابلم بن جائے گی. سو زندگی میں 3 چیزوں پہ کام کرنا ہے آج سے ہم نے. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی زندگی میں ضد ختم کریں. اور آپ کی اطلاع کے لیے میرے 3-4 کاموں میں 2 کام معروف ہیں، شاید سب جانتے ہیں. ایک تو لیکچرز کو سب جانتے ہیں ویڈیوز کی وجہ سے. دوسرا کام کو بتائے گا، اس کا بھی میری ویڈیوز میں پتہ لگتا رہتا ہے. کاؤنسلنگ. اینڈ اٹس ناٹ اپ ٹو کاؤنسلنگ، اٹس اے جرنل کاؤنسلنگ. میرے پاس بہت سے میرج کانفلکٹس آتے ہیں، بزنس کانفلکٹس آتے ہیں. آپ جانتے ہیں میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ زندگی میں خوبصورت، قابل، زبردست، بہترین حالات میں بھی ذلیل اور ناکام ہو رہے ہوتے ہیں. You want to know the reason? ضد. ایک میں نے لاسٹ ان کے سیشن میں شاید وہ ایک واقعہ سنایا تھا. ایک صاحب تھے، وہ صاحب جو ان سے ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ آئے. 27 سال شادی کو گزر گئے ہیں. 27 سال کی شادی. 26 سال کا بڑا بیٹا بگڑ چکا تھا. بیٹے میں ہر وہ برائی تھی جو ہم یہاں پر اس سیشن میں جس کا تذکرہ نہیں کر سکتے. بچہ بگڑ چکا ہے، بچے کی وجہ سے پرچے ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں گھر والے. شریف ماں، شریف باپ، بہت سے مسئلے اور بہت سے مسئلوں کے ساتھ وہ بڑی تکلیف کے ساتھ میاں بیوی میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. جب بیٹھے ہیں میں نے ان سے بات چیت کی ہے. بچہ نہیں بیٹھا ہوا. میں نے سارے چیزوں کا انالیسس کر کے اپنے صفحے پہ نوٹ کرتے کرتے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ جو میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادی کو 27 سال گزر گئے، ان کی ضد اور انا ہے. اصل مسئلہ بچے کے بگڑنے میں کیا ہے؟ پردے ڈالنا، اکڑا رہنا. نہیں میرا بچہ تو ٹھیک ہے، میرا بچہ تو خراب نہیں ہو سکتا. آپ کو ملے گا یہ نہ صرف گجرات، پورے پاکستان میں ایسی بہنیں ملیں گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میرا بچہ خراب نہیں ہو سکتا. ایسے بالکل ٹھیک ہے، ضد ہے، انا ہے. میں نے کیا کیا؟ کاؤنسلنگ سیشن میں 3 ٹول ہوتے ہیں ہمارے پاس. کاؤنسلنگ میں 3 ٹول ہوتے ہیں. 1 کیا ہے؟ اویئرنیس کا ٹول، آگہی دی جائے. 2 ٹول ہے کرٹیسزم کا ٹول، بستی کی جائے اجازت کے ساتھ. اور 3 ٹول ہے ڈائریکشن دینے کا اصول، کہ سمت کیا بتانی ہے. میں نے 2 ٹول یوز کیا، اجازت مانگی. میں کہا میری بڑی بہن ہے، معافی کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی اجازت ہے. میں نے کہا جی آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے خراب کر کے رکھ دیا، آپ نے تباہی کر دیا، پورا گھر اجاڑ دیا آپ نے. ٹکا کے باتیں میں نے جب کہیں وہ رونے لگ پڑی، اپنے آنسو صاحب کی. کہندی بھائی تو صحیح کہندا پیا. یہ کہہ کے جب وہ جانے لگی، وہ بھرا نے میرا ہاتھ پھاڑ لیا، کہنا مزہ آ گیا، گل میں 27 سال نہیں کہہ سکے. یقین کریں میں حیران ہو گیا. ہوا کیا؟ اس سے 27 سال جرت ہی نہیں ہوئی. وہ روٹی بند کر دینی ہوگی نا. 27 سال جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ غلطی مننے نہیں تیار نہیں. سر دنیا میں مسئلے ہیں ضدی لوگوں کے لیے. جو ضدی ہے، جو اکڑا ہوا ہے، جو انا والا ہے، جو کہنا جی میں نک نہیں کٹن دینا اپنا، نک تے مکھی نہیں بیٹھ سکتی، وہ بندہ رک جائے گا. جو لچک رکھتا ہے، جو غلطی مان لیتا ہے، جو اپنی خامی پہ کام کرتا ہے، جو مانتا ہے کہ میری غلطی ہے، میرا فالٹ ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک ہی سوچ جس نے مسئلہ پیدا کیا ہے، اسی سوچ سے مسئلے حل نہیں کیے جا سکتے.